جی کہ صاحب میرا قدم جو ہے وہ تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. بظاہر بڑا دعویٰ ہے اور اس میں تکبر کی جھلک آتی ہے، لیکن فرمایا کہ اصل میں اولیاء اللہ کو جو الہامات ہوتے ہیں، ان کے مقامات ہیں، ان مقامات کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں. اس وقت حق تعالی شانہ کی طرف سے کچھ ان کو الہامی طور پر احکام ہوتے ہیں، فلاں یہ بات، اس بات کا اعلان کرو، اس بات کا نہ کرو. تو مقام تو یہ ہے کہ تمام اولیاء اللہ، اور یہ حقیقت ہے کہ جس وقت یہ جملہ فرمایا کتابوں میں لکھا ہے، پتہ نہیں اس روایت کی سند مجھے نہیں معلوم کہ کس درجہ ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت جتنے بھی اولیاء اللہ تھے ان کی گردنیں جھک گئیں تھیں جس وقت آپ نے یہ فرمایا. سمجھا؟ لیکن اچھا ایک اور بات بھی کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ شریعت کے بغیر کوئی جنت میں داخل ہو جائے گا، حق تعالی شانہ کے احکام کے بغیر جنت میں داخل ہو جائے گا، تو خیال خام میں مبتلا ہے، دھوکے میں مبتلا ہے. ممکن نہیں. شریعت کی اتنی پابندی. انہیں کا ایک واقعہ عرض کر دوں، پہلے بھی شاید ذکر کرتا رہا ہوں. ایک مرتبہ تہجد کی نماز سے فارغ ہوئے تو عبادت ہو رہی تھی، ایک نور ظاہر ہوا، بہت طاقتور نور. اس نور سے آواز آئی کہ اے عبد القادر، تو نے حق ادا کر دیا ہمارا، آج سے تجھ پر نماز معاف ہے. پہچانتے تھے، محقق تھے. فرمایا خبیث ملعون، تو مجھے دھوکہ دینے آیا ہے، نماز انبیاء کو معاف نہیں ہوئی، مجھے معاف ہوگی، بھاگ یہاں سے، اور میں تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں ہوں. تو تھوڑی دور چلے تو ایک دم سے پھر ایک نور اس سے بھی زیادہ طاقتور ظاہر ہوا. آواز آئی کہ اے عبد القادر، ابلیس کے دھوکے سے تو نے اپنے آپ کو بچا لیا، تیرے علم نے بچا لیا، تیرے علم نے ابلیس کے دھوکے سے تجھے بچا لیا. فرمایا مردود، بھاگ یہاں سے، میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے رب نے بچایا. سمجھا؟ یہاں سے بھاگو، یہ میرا علم نہیں تھا جس نے مجھے بچایا، یہ تو میرا رب تھا جس نے بچایا. اس درجے کے بزرگ ہیں. ایک اور واقعہ یاد آ گیا. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ، پہلے ایک نبی کا واقعہ یاد آ گیا، وہ یاد کر دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا حکم ہوا، سب کو معلوم ہے، نار نمرود مشہور. وہ آگ اتنی بڑی تھی اور اتنا بڑا اہتمام کیا گیا تھا اس واقعے کا کہ میلوں میں یعنی آگ کے وہ ڈھیر لگائے گئے تھے ایندھن کے، اور پورے اس زمانے کے مجمع بلایا گیا تھا کہ ساری دنیا دیکھے کہ بادشاہ کیا عمل کرتا ہے اس ابراہیم کے ساتھ علیہ السلام. منجنیق کے اندر اس زمانے میں کوئی طریقہ ہوگا پھینکنے کا دور سے، کیونکہ اتنی بڑی آگ کے قریب تو جانا مشکل ہوتا ہے تپش کی وجہ سے. تو ان کو جو بھی طریقہ تھا پھینکنے کا اس میں بٹھایا گیا، اور بٹھانے کے بعد جب پھینکا گیا تو راستے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آگ میں گرے نہیں ہیں، فضا میں موجود ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. اللہ تعالیٰ بھی کس طرح اپنے بندوں کے امتحان لیتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اے ابراہیم، تمہیں میری مدد کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں. فرمایا تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، مجھے اپنے رب کی مدد کی ضرورت ہے. حق تعالی شانہ پھر وہ گرے تو پھر وہ آگ گلزار بنی اور ٹھنڈی ہوئی. قلنا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، ہم نے کہہ دیا آگ سے کہ اے نار، اے آگ، کونی بردن، ٹھنڈی ہو جا، وسلام علی ابراہیم،
سبحان اللہ، عجیب کیا حق تعالی شانہ اپنے بندوں کے ساتھ ناز کا بھی معاملہ کرتے ہیں، شفقتوں کا بھی معاملہ کرتے ہیں، امتحانی بھی لیتے رہتے ہیں، ان کو پھر نوازتے بھی رہتے ہیں۔ عجیب معاملات ہیں حق تعالی شانہ۔ تو یہاں جو یہ فرمایا دیکھیے کہ قلنا، ہم نے کہا یا نارو کونی، اے آگ ہو جا بردن و سلامن، ٹھنڈی ہو جا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر صرف بردن کہا جاتا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، تو اتنی ٹھنڈی ہو جاتی تھی کہ زندگی نہ ہوتی، پھر وہ آگ نہ جلاتی تو برف جلاتی، سمجھا؟ پھر وہ آگ وہ بھی عذاب ہوتا۔ تو ساتھ اس کے قید لگا دی سلامن، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہونا۔ یہ انبیاء کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے حق تعالی شانہ۔ انبیاء کی دعائیں میں غور نہیں کرتے ہم، عجیب و غریب دعائیں ہیں کہ کیسی کیسی قیدیں لگا کر دعا کرتے ہیں۔ مثلا آپ فرماتے ہیں یا اللہ گرمی ہے موسم کو ٹھنڈا کر دیے، یہی تو دعا کرتے ہیں نا ہم، سمجھا؟ میں تو یہ بہت دنوں سے کر رہا ہوں جب سے یہ موسم گرم ہوا ہے، موسم کو ٹھنڈا کر دیجیے۔ ارے بھائی صرف ٹھنڈا کہو گے تو اگر کر دیا ٹھنڈا پھر کیا کرو گے؟ سمجھے؟ اگر ویسا ٹھنڈا کر دیا کہ برداشت نہ ہو سکے تو بھائی عافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈا کر دیجیے، دعاؤں میں قیدیں لگایا کیجیے، سمجھا؟ ایک دم سے دعا نہ مانگیے، اللہ نے اگر اسی طرح قبول کر لی تو وہ ان کو تو حق ہے، وہ بادشاہ ہیں، وہ چاہے تو اس کو اور شرطوں کے ساتھ دعا فرماتے ہیں کہ عافیت کی دعا مانگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عافیت بہت مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے، عافیت میں سب کچھ آ جاتا ہے، اس میں اعتدال بھی آ جاتا ہے ہر چیز کا، عافیت بڑی نعمت ہے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں کر رہا تھا، ان کا واقعہ یاد آیا ایک اور، کہ یہ حضرات کس طرح اپنے آپ کا جائزہ لیتے رہتے تھے، کہ میں نے پہلے بھی یہ واقعہ کئی بار شاید بیان کیا اس مجلس میں، لیکن ریمائنڈر ہو جاتا ہے، اچھا ہے دوبارہ۔ ان بزرگوں کے واقعات میں اتنا نور ہے تو خود ان کی صحبت میں کتنا نور ہوتا ہوگا، ان کے زیارت میں، ان کی تعلیمات میں کیسا نور ہوتا ہوگا۔ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تعلیم فرما رہے تھے، اور آپ کا تو ایک ایک جملہ ایسا ہوتا تھا کہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں کفار کے مجمع میں ایک جملہ کہہ دیا مسلمان ہو گئے لوگ، سمجھا؟ ایک جملے میں کے اندر اتنا اثر ہوتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ دل سے نکلتا تھا، سچی خیر خواہی کے ساتھ نکلتا تھا، حق تعالی شانہ اثر فرما دیتے تھے۔ تو ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، فرما رہے تھے، اتنے میں ان کا خادم آیا، اس نے آ کر اطلاع دی کہ حضرت ایک عجیب بری خبر ہے کہ آپ کے جو جہاز